Assalamu alaikum to all of you who are watching us anywhere in the world, anywhere in Pakistan. I am Fazal Khaliq, and we have recently started a series of sessions with different professionals on different topics. And today, once again, ہمارے ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ایک خصوصی ملک سے ہمارے ساتھ حاضر ہے. ہم ان کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں وقت دیا ہے اور وہ آج ہمارے ساتھ سیشن میں موجود ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور ان کا بہت مشکور ہو کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں, اور ان کو ابھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا انٹروڈکشن اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دے. تو آئی ول ویلکم سر فیروز خان, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر, انٹروڈیوس یور انفارمیشن. تھینک یو. اور سب سے پہلے فضل خالق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. میری آپ سے زیادہ کمیونیکیشن نہیں, وہ پہلی میں جب یونیورسٹی اب سوات میں لیکچر ہوتا تو آپ ملے ہوئے تھے مجھ سے, وہاں پہ ہماری انٹروڈکشن ہوئی. پھر میں یہاں یو کے پہ آیا, تو ابھی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میرے وہ کچھ لیکچرز جو تھے یوٹیوب پہ وہ شیئر کیے ہوئے تھے, وہ مجھے بہت اچھا لگا وہ دیکھ کے. تو میرا نام فیروز خان ہے, جیسے آپ جانتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تر. میں یونیورسٹی آف سوات سے بیچلر کی تھی میں نے سائیکالوجی میں, اور پھر وہ بیچلر ڈگری کمپلیٹ کر کے 4 ایئرز بی ایس آنرز ان سائیکالوجی کمپلیٹ کر کے پھر میں ایز اے لیکچرر آیا یونیورسٹی آف سوات میں. پھر میں نے ہیومن سائیکالوجی پڑھائی بزنس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کچھ 6 منتھس کے لیے. اس کے بعد میں نے جو تھا وہ یو این ڈی پی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ ایک جرمن پاکستان کولیبوریشن پہ ایک پروجیکٹ تھا جس کو بیسٹ پاک کہتے تھے, بیسک ایجوکیشن بیسک امپلائمنٹ اسکلز ٹریننگ ایسے کچھ تھا. تو اس پروجیکٹ میں میں نے کام کیا ایز اے کاؤنسلر, بیسک ایجوکیشن اینڈ امپلائیبل اسکلز ٹریننگ بیسٹ پاک. اور اس کے بعد ہاں میں جو سیدو ہاسپٹل ہے سیدو میں, اس کے سائیکیٹری وارڈ میں میں نے ایز اسسٹنٹ سائیکالوجسٹ کام کیا تھا ڈاکٹر نظام علی کے سپرویژن میں. تو وہاں پہ کچھ پیشنٹس کے ساتھ ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. تو یہ کچھ ایکسپیرینسز تھے میرے. اور پھر میں نے اپلائی کی ماسٹرز ان سائیکالوجی میں یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن میں. یہاں تو پھر میں یو کے میں آیا ان سپٹمبر 2018. اس تو پھر میں نے 2019 میں وہ ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کر کے میں تھوڑی کچھ مہینے کے لیے پاکستان گیا, اور پھر سیکنڈ ماسٹرز کے لیے ابھی یہاں پہ میں آیا ہوں. اس کورس کا نام ہے ایم ایس سی اپلائیڈ پازیٹیو سائیکالوجی اینڈ کوچنگ سائیکالوجی. تو بیسکلی ابھی ڈومین جو میرا ہے وہ کوچنگ سائیکالوجی ہے. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت ڈیٹیل ایلابوریشن کی. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یو کے میں چلے گئے. یو کے میں جانا ہمارا خواب ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہماری خواب ہوتی ہے, اور ہماری جنرل لائف میں ہم جو پاکستانی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یو کے میں چلے جائے, وہاں پہ جاب کرے, اسٹڈی کرے. تو آپ ذرا بتائیے کہ یو کے کا جانا مشکل ہے یا ایزی ہے فار دوست کہ جو اسٹڈی بھی کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جانا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے مطلب آپ آسانی سے چلے گئے یا مشکل تھا تھوڑا؟ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک انسان کے کوالیفیکیشنز کی اور دوسرا پیسے کی. ٹھیک ہے نا, اور زیادہ ضرورت جو ہے وہ پیسے کی ہے اور کوالیفیکیشن کی کم ہے, یہ بھی بتا دوں. لیکن جو ہمارے لوگوں کو جو زیادہ مشکل پڑتی ہے وہ آئلٹس کرنے میں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ایزی آنسر شارٹ آنسر تو یہ ہے کہ اٹس ایزی. اوکے, اٹ واز ایزی. شارٹ آنسر یہ ہے. لانگ آنسر یہ ہے کہ آئلٹس کرنا پڑتا ہے جو مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. کچھ 70% اباؤ 70% ایسے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مطلب ہر ایک یونیورسٹی کی اور پھر ہر ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ڈومین میں جانا چاہتے ہیں. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک. آئلس جو آپ نے بات کی نا, آئلس یہ میں لوگوں کو بتا دوں, آئلس از دا کمبینیشن آف
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, और हम्म इसका मतलब ये है अगर आपने वहाँ पे जाना है तो एक प्रोसेस है, आपने ये उनको दिखाना है कि आपको अंग्रेजी आती है और यू कैन टेक देयर क्लासेस इन यूके और कनाडा और अमेरिका। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि इस्लामाबाद में इसके टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं, हो सकता है कि पिशावर में भी हों। मैं थोड़ा सर ESL से रिलेटेड हो, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज, तो आई नो इनके साथ हमारी जोड़ तोड़ है कहीं ना कहीं। लेकिन आयल्स को मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, शौक है, मैंने सीखने की भी कोशिश की, लेकिन वो मॉड्यूल जो थे थोड़े डिफिकल्ट थे, तो मैंने कहा कि चलो ये ESL जो है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ इजी थिंग, आई शुड ऑप्ट दिस वन एंड वी विल गो फॉर द आयल्स एंड दीज थिंग्स लेटर ऑन। अच्छा जी, तो सर आप कोचिंग साइकोलॉजी, आपने BS साइकोलॉजी किया, फिर उसके बाद आपने यूके में साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी के लिए वहां पे एडमिशन किया। सर यहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हुआ कि आपने ऑलरेडी BS किया, बैचलर ऑफ साइंस किया, मतलब वो जो 4 ईयर डिग्री है दैट इज इक्वल टू मास्टर। तो फिर वो जब आप वहां पे चले गए तो वो यूके का जो मास्टर है वो हमारी MPhil का बराबर है, या एक बार फिर आपने स्टार्ट से शुरू किया? हाँ, just 1 second, give me 1 second, जरा सेशन की हम not now please. Sorry about that. हाँ तो It's fine. yeah, तो आइल्स जो है, या इट्स आइल्स इज इजी, आइल्स इज इजी। वो अब ऑब्वियसली आपको, अच्छा वो तो आपके क्वेश्चन पे अभी आते हैं कि बैचलर जो मैंने 4 साल की, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा फर्क भी है, और फिर यहाँ वहाँ के क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे कन्वर्ट भी करने पड़ते हैं। तो मेरे पास ये ऑब्वियसली ये भी एक ऑप्शन था कि मैं जॉब्स पे अप्लाई करूं और यूके आऊं जॉब्स के लिए अपने बैचलर डिग्री के बेसिस पे। तो वो ज़्यादा फीजिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के तरीके जो हैं वो अलग हैं। वहाँ पे जो जॉब्स आपको मिलते हैं, मतलब एज अ साइकोथेरेपिस्ट और एज अ टीचर और एज अ लेक्चरर, अगर आपने काम करना है यूके में तो वो क्वालिफिकेशंस एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ फिर से आपने वो क्वालिफिकेशंस करने हैं। मतलब अगर वहाँ पे बैचलर करके आप साइकोथेरेपिस्ट हैं या लेक्चरर हैं, तो यहाँ पे फिर से आपने साइकोथेरेपी की डिग्री लेनी है, या सर्टिफिकेट लेना है एटलीस्ट, या अगर आपने यहाँ पे लेक्चरर और टीचर बनना है तो फिर यहाँ टीचिंग के कोर्सेज करने हैं, लेक्चरशिप के कोर्सेज करने हैं, स्पेसिफिक टीचिंग पेडागोजी पढ़ाते हैं। तो वो मेरे, और मैं वैसे भी अपनी एजुकेशन फॉरवर्ड ले जाना चाहता था, तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी मैंने अप्लाई की। बेसिकली वो भी जनरल साइकोलॉजी थी जैसे मेरी बैचलर में थी। तो मतलब ये है कि साइकोलॉजी के मल्टीपल जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो कंबाइन करके मुझे फिर से पढ़ाए गए, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं था। वो कोर्स PhD के लिए बना हुआ था, वो एक कन्वर्जन कोर्स था। तो मेरी इनिशियल आइडिया ये थी कि मैंने बैचलर की हुई है, मैं मास्टर कर लूंगा, फिर PhD कर लूंगा साइकोलॉजी में। लेकिन जब मैंने देखा कि कोचिंग साइकोलॉजी की जो फील्ड है, जो मॉड्यूल उन्होंने बनाया है पॉजिटिव साइकोलॉजी को और कोचिंग साइकोलॉजी को मिला के एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, तो वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और PhD से मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने ये मॉड्यूल ले लिया इंस्टेड ऑफ PhD। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ी सी हैरत भी मुझे हो रही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जब BS करते हैं बहुत सारे 48 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, और हमारी जो टीचर्स होते हैं वो हमें पढ़ा पढ़ा के इतनी तंग करते हैं कि मतलब हमारा दिल भर जाता है कि बस हमने अभी साइकोलॉजी छोड़नी ही है, क्योंकि इतनी इंटरेस्ट वाली चीजें उसमें नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इन द साइकोलॉजी मोस्टली हिस्ट्री है, इसमें जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना पाकिस्तान में, वो 2-3 सब्जेक्ट है, और वो जो 2-3 सब्जेक्ट है वो भी इसी तरह के लोग हमें पढ़ाते हैं कि उनसे भी हमारा इंटरेस्ट जो है वो कोलेप्स हो जाता है। तो मैं अभी हैरान हूँ कि यहाँ के जो BS के डिग्री है वहां से फिर से एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करना। सर यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि यूके के टीचिंग मेथड्स में, टीचिंग मेथड तो वो लोग तो नहीं मानते, वो ट्रेनिंग मेथड कहेंगे, ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर मेथड्स और इंस्ट्रक्शन मेथड्स।
تو ان میں اور ہمارے میں کیا ڈفرینس کیا ہے ان دونوں میں؟ لائک ہماری جو کلاس رومز ہوتی ہے اس میں ٹیچر آ کر ڈائس پہ کڑا ہوتا ہے اور لیکچر دے رہا ہوتا ہے یا لکھتا ہے بورڈ پہ، تو یو کے اندر بھی یہی پریکٹس ہے یا یو کے اندر کوئی ڈفرینس بھی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آف ٹاپک نہیں جانا چاہتا کیونکہ بہت سی چیزیں جو ابھی ذہن میں آ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ. ویسے ایجوکیشن سسٹم جو ہے پوری دنیا کا ٹھیک نہیں ہے. یہ میں ایک میرے خیال میں تھوڑا بڑا سا کلیم ہے، لیکن میری پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتی ہے obviously، لیکن میری پرسنل ایکسپیرینس یہ کہتی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا کا آئیڈیل نہیں ہے. کرنٹ دنیا میں آپ کو سوشل میڈیا سیکھنا چاہیے. سوشل میڈیا چلاتے کیسے ہیں، اسے یوز کیسے کرتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے، اپنے آپ کو، اپنے اسکلس کو، اپنے نالج کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے. سوشل میڈیا نو بڈی ٹیچز اٹ. اوکے، جی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنے اولاد کو کیسی ٹریننگ دینی ہے، کوئی نہیں سکھاتا. آپ نے اپنے ایموشنز کو، اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، یہ مشینری جو آپ کو دی ہوئے باڈی اینڈ مائنڈ اینڈ اسپرٹ، یہ کیسے چلانا ہے، کوئی آپ کو نہیں سکھاتا. ریلیشن شپس ایک ہیوج ٹاپک ہے، ایک خاص کر ینگ لوگوں کے لیے ایک ویری پیشنیٹ اور انٹینس ٹاپک ہے. یہ کوئی نہیں سکھاتا آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں. ریلیجن جو ہے وہ نہیں ہے یونیورسٹیز میں، تھیولوجی. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ دنیا کے کسی یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے. تو that's the major fault in every education system. یو کے کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینس کیا ہے پاکستان اور یو کے ایجوکیشن سسٹم میں؟ وہ بات سملر ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اور ٹیچر آتا ہے اور آپ کو لیکچر دیتا ہے. لیکچررز کے درمیان ڈفرینس ہے. وہاں کے لیکچر جو ہے وہ اکثر، جو لیکچر آپ کو کلینکل سائیکالوجی پڑھا رہا ہے، پاسبل ہے کہ وہ آپ کو کاؤنسلنگ سائیکالوجی بھی پڑھا رہا ہو، پاسبل ہے کہ وہ آپ کو آرگنائزیشنل سائیکالوجی بھی پڑھا ہے. میں نے خود بھی ایسا کیا ہے. یہاں پہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو مطلب اگر سائیکو تھراپی کوئی آپ کو پڑھا رہا ہے تو اس کی ایکسپیرینس ہے سائیکو تھراپی میں. وہ ایک اچھا بہترین سائیکو تھراپسٹ، اپنی پروفیشنل لائف اس نے 10-20 سال سائیکو تھراپی میں گزاری ہے، اور پھر آ کے وہ اپنا لیکچر دیتا ہے. یا کسی اگر اسپیسیفک چیز کی بات کریں، ہیپینس کی، ٹھیک ہے نا، اسپیسیفک ٹاپک میں نے پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی پکڑا ہیپینس. وہ اگر کوئی آپ کو پڑھا رہا ہے تو اس کے ریسرچز ہوں گے اسی اسپیسیفک ٹاپک پہ، یا اس نے بکس لکھی ہوں گی اسی اسپیسیفک ٹاپک پہ، وہ آپ کو لیکچر دے رہا ہے. تو آپ کو تھوڑی انسائڈ نالج ملتی ہے یہاں پہ. یہ تو صرف ایک میں نے ڈفرینس بتائی، اور بھی بہت ڈفرینسز ہیں، لیکن کوشچنس پہ میں تھوڑا آپ کو سر یہ آپ کی یہ بات مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی کہ پاکستان میں جو ہے نا ایک تیر سے ہم 2-3 شکار کرتے ہیں صحیح بات. کیونکہ وہ سر اس کا مطلب، اس کا ریزن یہ ہے، میں ابھی آپ کو سب لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا ملک اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے لیے ڈفرینٹ اسپیشلسٹ رکھے. کیونکہ اگر مطلب اگر یہ جو ایک بندہ 3-4 سبجیکٹس بھی پڑھا رہا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے نا، وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی بھی سیلری نہیں ہے کہ یہ اس ایک بندے کو جو ہے سیلری دے دی جائے. تو یہ تو سب باتیں ہو رہی ہے یو کے اور پاکستان کے ڈفرینسز کے. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. کوئی کچھ کوشچنز میں آپ سے آدر بھی کرنے کی کوشش کروں گا. آپ مجھے بتائیے کہ آڈینس کو بلکہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر تو سائیکالوجی اس طرح پرسیوڈ کی جاتی ہے کہ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا تو وہ مینٹل مطلب جو دیوانے ہوتے ہیں وہی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور سائیکالوجسٹ خود بھی دیوانے ہوتے ہیں. یہ جنرل پبلک کا جو ہے پرسپشن اینڈ اوپینین ہے. کبھی کبھار اس کے ہم بھی شکار ہوتے ہیں. لوگ جو ہے نا بہت ڈسکریج کرتے ہیں یہ الفاظ سن کے کہ کیونکہ ہم اتنی میچور انف نہیں ہیں. تو سر کیا یو کے اندر یا لنڈن کے اندر یا جو جتنے بھی شہر ہیں یو کے اندر، اسی کے اندر بھی یہ ایکسرسائز یا یہ پریکٹس ہے کہ نہیں وہاں پہ سائیکالوجی کو اس طرح لیا جاتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں میڈیکل سائنس کے کسی بھی فیلڈ کو لیا جاتا ہے؟ صحیح ہے. شارٹ آنسر یہ ہے کہ بہت ڈفرینس ہے. اوکے، یو کے کی پرسیپشن میں
یا میں کہوں گا فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور پاکستان کے ڈفرینس، کیونکہ یو کے اور کافی سملر ہیں، یو کے جیسی پرسیپشنز ہیں یہاں، تقریباً سارے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں سملر پرسیپشن ہے سائیکالوجی کے اور اس کے اسٹڈی اور اس کے ٹیکنیکس کے بارے میں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جیسے پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں پہ جو پرسیپشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ جیسے آپ نے کہا، اور یہ تقریباً بہت کامن پرسیپشن ہے لوگوں کی، کہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ خود بھی دیوانے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ لینے وہ بھی دیوانے ہیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کوئک فکس چاہتا ہے، اس کنٹری میں بھی ہے، اور مطلب اگر میرے سر پہ درد ہو تو میں گولی کھاتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں، اگر پیٹ میں تکلیف ہو، جسم کے درد ہو، کسی چیز کی باڈی میں اگر کوئی ڈس فنکشن ہے کسی آرگن میں تو اس کی ڈائسیکشن ہوتی ہے، سرجری پہ جاتے ہیں، تو بہت پریکٹیکل سی چیزیں لوگوں جو ہے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور پھر سائیکالوجی کی پھر لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ میں جاؤں گا اور ایک بندہ جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرے گا اور باتوں کے تھرو مجھے ٹریٹ کر دے گا، یہ ہے نا، یہ مین پر یہ کیا جادو ہے اس کے پاس، کیا وہ میرے ذہن میں اندر جا کے دیکھے گا، کیسے کرے گا، یہ میں نہیں مانتا۔ اوکے، میں ہپنوسس نہیں مانتا، سائیکو تھراپی نہیں مانتا، یہ بالکل بکواس مجھے لگتا ہے۔ مجھے ایک گولی دے دیں تاکہ میں وہ کھاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ مین پرسیپشن ہے، یہ فلسفی سکھائی گئی ہے ہمارے لوگوں کو، یہ یہاں پہ بھی بہت پریویلنس ہے پوری دنیا میں، زیادہ مطلب کامن بلیف یہی ہوتا ہے کہ کوئک فکس، آئی وانٹ کوئک فکس، آئی وانٹ سائیکیٹری، آئی وانٹ اے سائیکیٹرسٹ، آئی وانٹ دا میڈیسن ٹو سالو دا پرابلم۔ کوئک فکس کیا ہوتا ہے؟ گولی آپ کو سلا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اینٹی ڈپریسنٹ، اینزیولیٹکس، موڈ اسٹیبلائزرز، وہ آپ کے برین کیمسٹری، ایڈکٹیو سبسٹانس ہیں جیسے چرس ہے، جیسے شراب ہے، جیسے اور ایڈکٹیو سبسٹانس ہیں، یہ بھی وہی ہیں، یہ آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو سلا دیتے ہیں، آپ جب نیند سے جاگتے ہیں آپ کا پرابلم وہی پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے پرابلم کو آپ دیکھتے ہیں اور بھی ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، پھر گولی کھا کے پھر سو جاتے ہیں، پھر ریپیٹ، تو پرابلم سالو نہیں ہوتا، آپ کی برین کیمسٹری اتنی بگڑ جاتی ہے کہ پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، بندہ اتنا، ایک تو میڈیسن سے ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی برین کیمسٹری اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پھر اسے سائیکو تھراپی سے ٹریٹ کرنا اف ناٹ امپاسبل، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پرسیپشن، انسان کیا ہے، وہ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کا پروڈکٹ ہے، اگر اس کے تھاٹس اور ایموشنز ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوں گے، اور وہ جو ہے تکلیف میں ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا، سیڈنس میں ہوگا۔ اسے ٹریٹ کرنے کے لیے کاز کو ڈھونڈنا چاہیے اور کاز کو ٹریٹ کرنا چاہیے، جس وجہ سے ڈپریشن آ رہی ہے، جس وجہ سے غم ہے، جس وجہ سے تکلیف ہے، اس وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے اور اسے سالو کرنا چاہیے، یہ ہے سائیکالوجی۔ یہ ڈفرنس ہے سائیکیٹری اور سائیکالوجی کے بیچ میں، تو یہ پرسیپشن ہے کامن اور غلط ہے، اور یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی سر، جی سر، سر آپ نے بہت اچھے انداز سے ایکسپلین کیا، تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتا نو ہوں کہ پرابلم۔ جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ میں نے سنا ہے سر کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا، وہاں پہ جو مسلم کنٹریبیوشن ہیں ان کو پرٹیکولرلی بہت زیادہ فوکس دیا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح ہم اپنی ہاں پاکستان میں ویسٹرن کنٹریبیوشن کو فوکس دیتے ہیں، تو کیا وہاں پہ جو مسلم سائیکالوجی ہے وہ ہے یونیورسٹیز میں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر تو مسلم سائیکالوجی ایگزسٹ کرتی ہے زیادہ تر، تو مسلم سائیکالوجی ایگزسٹ کرتی ہے سر یو کے میں کہ نہیں کرتی؟ کیونکہ مسلم سائیکالوجی میں غزالی نے بہت کام کیا ہے، مسلم سائیکالوجسٹ میں سے بہت، اس کے علاوہ جو ہے ابن رشد ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں the one who is ابن سینا، شاہ ولی اللہ ابن سینا، یہ جو فلاسفر بھی تھے اسٹارٹ والے، تو کیا ان کی فلاسفی وہاں پہ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ ان کو جسٹ ٹچ کیا جاتا ہے؟ سبجیکٹس ہیں اور انسان کی بھی پریفرنسز ہیں، اور یہاں پہ بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ مسلم سائیکالوجی کی بھی یہاں پہ پریویلنس ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارا ابھی کوچنگ سائیکالوجی میں ہمارا ایک موڈیول لیڈر ہے جس کا نام ہے کرسچن وان نیوربرگ،
یہ بک اس نے لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو کوچنگ سکلز, اور وہ جو ہے کوچنگ ان مسلم ورلڈ پہ ایک وہ جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے, انہیں پڑھ رہا ہے, اور ہاؤ ٹو ڈو کوچنگ ود مسلمز ان اسلامک ریلیجن. تو یہ کوچنگ ان الائنمنٹ اس نے ایک نئی جو ہے ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے. تو ہے پریویلنس بالکل ہے, یہاں پہ بھی پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے مسلم سائیکالوجی کو, لیکن پازیٹیو سائیکالوجی میں اتنا رول نہیں ہے. میں جہاں تک پڑھا ہوں پازیٹیو سائیکالوجی ابھی, تو مسلم سائیکالوجی ہمیں یہاں پہ نہیں پڑھائی ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اسپیسیفک سبجیکٹس ہیں جس پہ آپ جا سکتے ہیں, کیوں نہیں. جی جی جی. اچھا سر, ابھی ذرا آپ کے پازیٹیو سائیکالوجی پہ آتے ہیں. آپ سے ایک کویسچن ہے کہ اگر ایک بندہ, ایک عام سا بندہ جن کو سائیکالوجی کا سمجھ بھی نہیں آتا ہوں, تو ان کے لیے پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہے؟ کیا پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوتے بیسیکلی کیا چیزیں ہیں؟ اچھا, تو اگر کوئی بندہ ناآشنا ہے سائیکالوجی سے اور نہیں سمجھتا سائیکالوجی کو, تو براڈ ڈیفینیشن اس کے لیے یہ ہوگی کہ اٹس دا سائنٹیفک اسٹڈی آف مینٹل پروسیسز اینڈ بیہیویئر. دیٹ از دا اوریجنل جنرل ڈیفینیشن. تو یہ سائیکالوجی ہے, اپنے مائنڈ کو سمجھنا ہے, ذہن کو سمجھنا ہے, اور اپنے بیہیویئر کو سمجھنا ہے, جو بالکل لوگوں کو لگتا ہے ہوا کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, برین کی بات بھی نہیں کر رہے, مائنڈ کی بات کر رہے ہیں, تو دماغ بھی نہیں ہے. یہ ایک فلسفی میں اس کو ہم میٹا فزکس کہتے ہیں. ایک میٹا فزیکل سی بات ہو جاتی ہے کہ مینٹل پروسیسز کی اسٹڈی ہے سائیکالوجی. پھر سائیکالوجی کیا obviously hundreds and hundreds of branches ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی ہے. اور پازیٹیو سائیکالوجی وجود میں تب آئی جب لوگوں کو یہ لگا کہ سائیکالوجی نے ڈس آرڈر پہ بہت فوکس کیا ہے, ذہنی مرض پہ فوکس کیا ہے, لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, نیگیٹیوٹی پہ, سائیکیٹری پہ, ڈپریشن پہ, یہ بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ سائیکالوجی کا تھا. تو مارٹن سیلیگمن ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے بہت نیگیٹیوٹی سائیکالوجی میں ڈالی ہے, اور ہم نے سک پیپل اور ایل پیپل کے بجائے نارمل پیپل پہ بھی فوکس کرنا ہے, کیونکہ دماغ دونوں کے پاس ہے. جن کا خراب ہو جائے ان کا تو ٹھیک کرنا ہے, لیکن جن کا ٹھیک ہے ان کا خراب ہونے سے بچانا ہے. تو ٹریٹمنٹ کے بجائے ہم نے پریکاشن لینا ہے, اور یہ پریکاشن کے بیسس پہ جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی وجود میں آئی. کیا ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں؟ بیسک ایزمپشن یہ ہے کہ ہیومن بینگ کے بہت سارے اسٹرینگس ہیں, بہت سارے ایبیلٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کو فلرش کرنا چاہیے. تو فرام اسٹیٹ آف لینگویشنگ, کہ بندہ جو ہے اپنے اسٹرینگس اور کوالٹیز کو نہیں یوز کر رہا, وہ لینگویشنگ کر رہا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے تاکہ انسان اپنے اسٹرینگس اور کیپیبلٹی کو یوز کرے, تو وہ لینگویشنگ سے جائے گا فلرشنگ میں. یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا مشن ہے اور بیسک ایزمپشن ہے. تو یہ پازیٹیو سائیکالوجی مجھے کہیں نہ کہیں یہ ہیومنسٹک اپروچ کے ساتھ میچ کرتی نظر آتی ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, ہاں جی, جی صحیح بات ہے. اس اور طرح ہیومنسٹک, ہاں, جی جی ہیومنسٹک اپروچ بھی ایک پارٹ ہے یہاں کا, سکھایا جاتا ہے یہاں پہ بھی. وہ بھی فری ول پہ فوکس کرتے ہیں ہیومنسٹک سائیکالوجی, اور سیلف ایکچوائلائزیشن پہ, ٹرانسینڈنس پہ. تو یہی بات, وہی بات یہ بھی ہے. پازیٹیو سائیکالوجی میں اسپیسیفکلی پازیٹیو سائیکالوجی انٹرونشنز سکھاتے ہیں, اور وہ جی مغز ہے, وہ سبجیکٹ کا دل جو ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی انٹرونشنز ہیں. انٹرونشنز یہ ہے کہ آپ نے گریٹیٹیوڈ کیسے بڑھانا ہے, اس کے ایکسرسائزز ہیں. آپ نے ہیپینس کیسے بڑھانی ہے, ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. اور یہ ایکسرسائزز جو ہے وہ سائنٹیفک امپیریکل ایویڈنس کے بیس پہ آئی ہے. مطلب کسی کی اوپینین نہیں ہے, کسی کا فلسفہ نہیں ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہیں اور اس کے بیسس پہ کچھ ٹیکنیکس آئے ہیں جسے ہم پازیٹیو سائیکالوجی انٹرونشنز کہتے ہیں. اور وہ بیسکلی مغز ہے پازیٹیو سائیکالوجی کا. تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہیومنسٹک میں ہے obviously. جی جی جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. No سر problem. آپ مجھے بتائیے کہ یو کے اندر وہ وہاں کے جو کورسز ہے, جو کورس کانٹینٹ ہے,
کیا وہ ہماری کورس کانٹینٹ سے مختلف ہوتی ہے؟ مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کلینکل سائیکالوجی میں پاکستان میں اور جب سوات میں یا پشاور میں یا کہیں پہ بھی جو کانٹینٹس پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل ڈیفینیشن کیا، 2-3 اپروچز پڑھے، سی بی ٹی پڑھی، تو کیا یو کے اندر بھی اسی طرح کے کورس کانٹینٹ ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ تو ڈفرینٹ ہے، اور وہاں پہ اگر ڈفرینٹ ہے تو کیا ڈفرینس ہے ان میں؟ ڈفرینس سملیرٹیز بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں، لیکن ڈفرینسز زیادہ اس طریقے سے ہیں کہ یہاں پہ ریسرچ پہ بہت فوکس ہے. تو اگر آپ کو میں ایگزامپل کلینکل سائیکالوجی پڑھا رہا ہوں تو لیکچرز جو ہے وہ 90% آپ کو ریسرچ لٹریچر سکھائے گا، اور وہ بھی کمپلیٹلی ریسنٹ. تو جتنے بھی ریسنٹ ریسرچز ہوئے ہیں کلینکل سائیکالوجی میں وہ آپ کو پڑھائیں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے. وہ لٹریچر کو گوگل اسکالر سے لے کے یہاں سے لے کے امریکن سائیکالوجسٹ نے جتنے بھی مطلب ہائی امپیکٹ جرنلز ہیں، ہائی امپیکٹ سائیکالوجی جرنلز، ان سے ہائی امپیکٹ ریسرچز لے کے، کرنٹ ریسرچز، کنٹمپری ریسرچز لے کے وہ آپ کو زیادہ تر پڑھاتے ہیں. تو آپ کو کمپلیٹلی کرنٹ چیز پڑھائی جاتی ہے جو ایبسولوٹلی کرنٹ ہے، جو ابھی دنیا میں چل رہی ہے ریسرچز. ایک ڈفرینس یہ ہے. اور آپ کو زیادہ کام خود سے کرنا پڑتا ہے. آپ کو مطلب ہینڈ آؤٹس نہیں دیتے ہاتھ میں کہ یہ جا کے گھر میں جس پڑھ کو لو، ہم یاد کر. سوری سر فار دا انٹرپشن، جس کو ہم اپنی عام زبان میں نوٹس کہتے ہیں. جس کو نوٹس کہتے ہیں. آپ کو نوٹس نہیں دیتے ہاتھ میں کہ جاؤ بچہ اسے یاد کر کے آپ نے آنا ہے اور پھر رٹا لگانا ہے، which is useless, you know. آپ کے انٹلیکٹ کو وہ کیا ہے انہینس نہیں کرتی، وہ آپ کو اسٹیمولیٹ نہیں کرتی، وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتی. مطلب یاد کرنا، رٹا لگانا اور پھر ایگزام میں لکھنا، یہ چیزیں مطلب یو کے یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ پریکٹیکل ہیں. کسی جی جی کورس میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے، یا انسان جو ہے اس نے اپنی فیوچر پلاننگ کی ہوتی ہے، مجھے یہ پڑھائیں گے، یہ کیوں پڑھائیں گے، اس وجہ سے پڑھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، اس طریقے سے پڑھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جاب ملے گا، اس جاب میں کیا کروں گا میں، اس ٹیکنیک کو اپلائی کر کے یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے نا. جی تو جی اسپیسیفک ایک فارمیٹ کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ چلتے ہیں. وہاں جی پہ مطلب ان چیزوں کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ. کرنٹ لٹریچر جو ہے وہ زیادہ نہیں، ہم ہسٹری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، جو چیزیں پرانی ہو گئی ہیں اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو وہ ہے. اور پھر ہم پریکٹیکلٹی اور پریکٹیکل ٹیکنیکس پہ، پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ زیادہ فوکس نہیں ہے، لٹریچر پہ یاد کرنا، ڈیفینیشن، یہ وہ. تو یہ ڈفرینسز جو ہیں وہ آنی چاہیے. جی جی سر، ہم ہسٹری میں بیسیکلی پڑھ رہے تھے کہ اس میں پلیٹو کا کنٹریبیوشن تھا. تو پلیٹو نے کہا تھا کہ جو ریئلٹی ہے، دا تھنگ وچ از ریئل دیٹ از ان یور مائنڈ. جو ایگزیکٹلی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہے دیٹ از ان illusion. تو پھر میں ایگزیکٹلی کنفیوز ہوا کہ کس طرح illusion ہے. تو اگر ہم اس کا میں نے جو ہے اس کو فردر انالیسس کے لیے ڈفرینٹ بکس پڑھی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاس نالج نہیں تھا، اس لیے میں کنفیوز ہوا کہ کیا ہے illusion، کیوں illusion پلیٹو نے کہا. سیکنڈلی سر آپ نے بات کی کہ اگر ہم مطلب بیانڈ دا نوٹس اور بیانڈ دا کورس کنٹینٹس یا بیانڈ دا ہینڈ آؤٹس چلے جاتے ہیں تو ہماری انٹلیکٹ ڈیولپ ہوتی ہے، ہم نالج جو ہے نا گین کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اگر ہمیں ایک کوشچن کا آنسر بھی نہیں آتا، اگر ہم پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ایزیلی کہیں نہ کہیں سے ایک کوشچن کا آنسر ڈھونڈ کے لکھ لیتے ہیں. سر یہاں پہ صحیح میرا سے. سیکنڈ کوشچن، یہاں پہ میرا ایک دوسرا سوال ہے آپ سے، اور وہ جی. یہ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا پیپر کے حوالے سے بتائیں کہ یو کے میں پیپر کس طرح بنایا مطلب ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں وہ جو فل ان دا بلینکس بناتے ہیں اور پارٹ اے، جس طرح ہمارا پیٹرن ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اور 100 میں 30 کا مڈ، 50 کا فائنل اور 20 نمبر ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یو کے میں کس طرح ہوتے ہیں سر؟ میرے خیال میں
आपके कोर्सेज पे ज़्यादातर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने 2 मास्टर्स किए अभी। प्रीवियस जो मास्टर मैंने किया उसमें ये टेक्निक जो था वो ज़्यादातर सिमिलर था हमारे कोर्सेज की मतलब उसके साथ सिमिलर था। मतलब आपके सेक्शन ए थे, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादातर क्वेश्चन थे। फिर आई थिंक 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 लॉन्ग एसे क्वेश्चंस ये तो थे। ये प्रीवियस एमएससी में था। अभी अभी जो मास्टर्स मैं कर रहा हूँ, अभी ये जी जो जी मास्टर मैं कर रहा हूँ कोचिंग साइकोलॉजी की, इसमें एग्जाम्स नहीं है। एग्जाम्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं अभी जो मैं कर रहा हूँ। असाइनमेंट्स ये हैं कि एक रिसर्च पेपर लिखना था पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस पे। एक पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन पे पोर्टफोलियो लिखनी थी। पोर्टफोलियो ये थी कि इंटरवेंशन लो, चूज करो, और इंटरवेंशन के साथ एक क्वेश्चनर को चूज करो। तो आपने एक क्वेश्चनर चूज किया, आपने एक इंटरवेंशन चूज किया, अपने आप पे अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स देखे, वो आपने पेपर पे लिखे और सबमिट किए। तो ये हुआ आपका एग्जाम। तो जी। ये था अभी अभी करंट कोर्स में जो था मेरा। तो अच्छा मतलब ये है कि मेन पॉइंट ये है कि डिफरेंसेस होती हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान, और आपको कोई भी एग्जाम मेथडोलॉजी है वो मिल सकती है। जी। सर हमने ये भी सुना है, आपने भी शायद सुना होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज में है जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो पेपर आपको दे दिया जाता है और घर में आप सॉल्व करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि ये चीज हमारी आइडियाज या हमें किसी ने ट्रांसफर किया है कि इसी तरह होता है, तो क्या ये भी वहां पे प्रैक्टिस है कि नहीं है? है ये बात भी ठीक है। तो दो दो किस्म के एग्जाम होते हैं, एक सीन एग्जाम एंड अनसीन एग्जाम होते हैं। तो सीन एग्जाम में ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, और उस क्वेश्चन को कि तकरीबन आई मीन 300-400 वर्ड्स में उसका आंसर लिख के आपने देना होता है, या 1 आवर आपको घंटा 1 घंटा टाइम दिया होता है। तो तरीका ये था कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, और उस क्वेश्चन को आंसर करके एग्जाम में देना था। तो आपने यूनिवर्सिटी जाना था, ऑन कैंपस वो एग्जाम देना था, और ऑन कैंपस जो है वो पेपर सबमिट करवाना था। लेकिन क्वेश्चन आपको कुछ वीक्स पहले दिया हुआ था कि ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप देंगे और एग्जाम सेशन। लेकिन अभी ट्रिक ये है कि हर स्टूडेंट जो है वो अपना लिटरेचर देखेगा। जितने आप बुक स्टडी करना चाहते हैं वो स्टडी करेंगे और साइटेशंस देंगे। तो वहाँ के आंसर्स में और यहाँ के आंसर्स में डिफरेंस ये भी है कि वहाँ के आंसर्स ऐसे टाइप हो जाते हैं, मतलब आप थ्योरी लिख लेते हैं और वो थ्योरी आपका आंसर होता है। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट की साइटेशन देनी होगी, रेफरेंस देनी होगी, मतलब बुक का नाम, पेज का नाम, ये सब जो है वो साथ में लिखना पड़ेगा हर सेंटेंस या हर पैराग्राफ के साथ, जैसे हम रिसर्च पेपर्स में लिखते हैं। उसी जी रिसर्च जी जी पेपर के तरीके का आंसर जो है वही साइकोलॉजी में अपने पेपर में लिखना है। जी जी। तो ये सर बंदा जब वहां पे चला जाता है तो थोड़ा टाइम के बाद फिर आदी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने बीएस किया है या यहाँ पे कोई डिग्री की है तो आपके माइंड में वो नोट्स है और सिंपल आंसर है, अपने अंग्रेजी में लिखने हैं चीजें। तो वहां पे तो थोड़े एडवांस लोग होते हैं, अगर आपने उसमें अंग्रेजी में भी थोड़ी गलतियां की तो वो लोग चलो हो सकता है कि नोट ना करे, लेकिन अगर आपने साइटेशन और ये रेफरेंसेस, ये जो रेफरेंसेस और साइटेशन का जो आपने कहा ना, आज के ज़माने में मेरे ख्याल में एक टाइम आने वाला है यहाँ पर भी हमारे यहाँ कि साइटेशन और रेफरेंसेस जो है ना, अगर किसी के क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में नहीं हुए तो उन क्वेश्चंस को नहीं माना जाएगा। एनी हाउ हम्म आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अदर क्वेश्चंस मैं करते हैं एक ताकि हमारा जो एक जी फर्दर आपका कमेंट कोई करता चलूं जी कि जी जो प्रीवियस एग्जाम में दे रहा था, तो पाकिस्तान में मुश्किल ये होती थी कि पूरा आंसर मैं याद कर लूं और पूरा आंसर मैं लिख दूं, मुझसे कुछ मिस ना हो जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये जी थी कि जी क्वेश्चन तो मैंने पूरा याद किया हुआ था, लेकिन साइटेशंस भूल याद करना मुश्किल था। तो
پھر سارے سائٹیشنز کے مطلب ایک ایسے آپ 2 پیجز ایسے لکھ رہے ہیں اس میں 8 10 12 سائٹیشنز ہیں, تو پھر سائٹیشنز کو میں نے یاد کرنا, سائٹیشنز کو یاد کرنا مشکل تھا. تو میں نے سارے سائٹیشنز یاد کیے ہوئے تھے, اور ہر سائٹیشن کے لکھنے کے بعد مجھے وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ جاتی تھی. تو سائٹیشن لکھنا پھر اس کی اسٹیٹمنٹ لکھنا, تو اس طریقے سے میں نے ایگزام دیا تھا. یہ سر ہماری فلاسفی کے ایک پیپر تھی, ان میں جو ہے نا کچھ فورن کنٹریبیوٹرز تھے. جس طرح آپ نے کیا تھا اسی طرح میں نے بھی کیا تھا. وہ جو 2 3 4 لوگ تھے انہوں نے کنٹریبیوشن کی تھی, تو ان کے نیمز میں نے یاد کیا تھا, اور وہ جو ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن میرے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ اگر ڈاکٹر کت مورے ہے تو ڈاکٹر کت مورے نے یہ کنٹریبیوشن وہاں پہ کیا تھا. تو چلو لیٹس گو فارورڈ فار دا فردر ڈسکشن. اس کے لیے سر آپ کے خیال میں اگر ایک بندہ ایک گڈ سائیکولوجسٹ بننا چاہتا ہے, لائک چاہتا ہے کہ ہی کین اور ہی شی وانٹس ٹو بیکم اے گڈ سائیکولوجسٹ, تو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے پاکستانیوں کے لیے؟ سب سے پہلے میں یہ سجیشن دوں گا کہ کیوں بننا چاہتے ہو, what's the real purpose, it's not enough to say I want to be a psychologist, but why. جی جی ٹھیک ہے نا, موٹیویشن آپ کی کیا ہے, آپ کی فائنینشیل موٹیویشن ہے, سو ڈونٹ ڈو اٹ. سائیکالوجسٹ سے آپ کو زیادہ پیسے نہیں ملنے والے. آپ کی موٹیویشن اگر شہرت ہے, سو گو ان ٹو موویز, گو ان ٹو سانگز اینڈ جرنلزم اور واٹ ایور. اگر آپ کی موٹیویشن, تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ فائنڈ آؤٹ یور وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو بہترین سائیکالوجسٹ بننے کا پہلا, یا بہترین انسان بننے کا پہلا اسٹیپ یہی ہوگا کہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پرپس سمجھ میں آ جائے گا, موٹیویشن, اصل موٹیویشن کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں جو سوچتا ہوں کیوں سوچتا ہوں, جو فیل کرتا ہوں کیوں فیل کرتا ہوں, میرے بیہیویئرز کس وجہ سے ہیں, میری جو فلاسفی ہے کس نے بنائی ہے, یہ میری فلاسفی, میں جو بلیفس رکھتا ہوں کس نے یہ بلیف سسٹم مجھے دیا ہے, کیا یہ بلیف سسٹم ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وہ کارٹیزین اسکیپٹسزم, رینے ڈیکارٹ جو تھا, کارٹیزین اسکیپٹسزم پہ جاتے ہیں ہم فلاسفی میں, کہ اپنے بلیفس کو جو ہے وہ اسکیپٹسزم سے دیکھنا, اپنے تھاٹس کو, اپنے ایموشنس کو, اپنے آپ کو جاننا. تو جتنی انسان کی سیلف انالیسس زیادہ ہوگی اتنا وہ اچھا سائیکالوجسٹ ہوگا, مجھے لگتا ہے. اس میں کلائنٹ کے لیے ایمپتھی ہونی چاہیے, اس میں کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انکنڈیشنل ریگارڈ ہونا چاہیے, کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے, کسی کو تو یہ چیزیں جو ہیں اچھے سائیکالوجسٹ کے لیے لازمی یہ بھی ہے کہ وہ بکس پڑھے, اس کے پاس انفارمیشن ہو, اس کے پاس نالج ہو obviously, لیکن یہ فیکٹر جو ہے ہیومن فیکٹر, یہ زیادہ لازمی ہے مجھے لگتا ہے. ایمپتھی ہونا, فیلنگس کو ایکسپلور کرنا, تھاٹس کو ایکسپلور کرنا. جو کارل روجر نے بتائے ہیں آئی گیس کہ جینونس, اس میں انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ, اور یہ جو ایمپتھی, 2 3 ہے ایمپتھی. سو یہ جو 3 ہے نا, یہ ہر سائیکالوجسٹ کے اندر ہونی چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر ہم ایک اینگل سے دیکھ لیں ہم اپنے پیرنٹس کو یا اپنی ایلڈرس کو, تو وہ بھی کسی حد تک وہ بھی سائیکالوجسٹ ہے اگر ہم ان کو جنرلی دیکھ لیں, کیونکہ وہ ہماری کاؤنسلنگ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو پیرنٹس ہے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا بعد میں ہماری ویڈیو دیکھے گی, تو ان کے اندر ہونی چاہیے, جس طرح سر نے کہا کہ جینونس ہونا چاہیے. آپ کی جو ریئلٹی ہے, جو ریئل میں جس شخصیت ہے آپ کا, تو وہ اپنے جو ہے نا شو کرنا ہے لوگوں کو. سیکنڈلی آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے, جو ہمدردی ہوتی ہے. اور تھرڈلی آپ کے اندر انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ ہونا چاہیے, کہ جو بھی کر رہے ہیں آپ بغیر کسی کنڈیشن کے کر رہے ہیں, اور آپ کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں, کسی کو جج نہیں کر رہے. ہاں جی مطلب اگر کبھی کبھار کوئی ہمارے
جی گو آن. آپ میں بتا رہا تھا کہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسے پیشنٹس بھی آ سکتے ہیں کلینک میں کہ وہ ایڈکٹڈ ہے کسی بھی بیماری کے یا کسی بھی نشے کے، اور وہ لوگ اپنی آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ان سے نفرت کرنا، یا مطلب ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کا ریسپیکٹنگ جج. دا آٹانمی ہم نے، ہاں جج کرتے ہیں ریسپیکٹنگ دا آٹانمی، جو ہم نے ایتھکس میں پڑھا تھا کہ وہ ہم ڈس ریسپیکٹنگ دا آٹانمی کرتے، کہ وہ جو بندہ ہے جیسا بھی ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے، میرا اس سے پرسنل کوئی اوپینین نہیں ہے، جو ایشو ہے ان کے ساتھ میں نے اس ایشو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور آپ اگر ان چیزوں پہ خیال رکھیں گے تو آپ ایک بہترین سائیکالوجسٹ بن سکتے ہو. لائک کلینک میں اس بیہیویئر سے کچھ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو سائیکالوجسٹ ہے یہ جو جینونس، ایمپتھی اور انکنڈیشن پازیٹیو ریگارڈ کے حوالے سے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں سے. کیونکہ وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے بندے کے. مطلب اگر اولمپک ایتھلیٹ کی آپ بات کریں، کوئی تھینک یو عارف تو وہ کیا ہے کہ لوگ اگر سوئمنگ ایتھلیٹ ہیں تو obviously وہ آپ سے زیادہ سوئمنگ کرنا جانتا ہے. اگر کوئی رنر ہے تو آپ سے زیادہ جو ہے وہ رننگ کر سکتا ہے، اسٹیمنا اس کی اچھی ہے. اسی لیے اگر کوئی سائیکالوجسٹ ہے تو وہ ہیومن بیہیویئر کو آپ سے زیادہ جانتا ہے موسٹ لائکلی. شاید وہ برا سائیکالوجسٹ ہو اور آپ اس سے زیادہ جانتے ہو، یہ بھی پاسبل ہے. لیکن اگر کوئی اچھا سائیکالوجسٹ ہوگا وہ ہیومن ایموشن کو زیادہ سمجھے گا، ہیومن بیہیویئر کو زیادہ سمجھے گا اور کسی کو جج نہیں کرے گا، کیونکہ انڈر لائن موٹیویشنز وہ فیل کرتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے اگر تو ایک عام بندہ جو ہے وہ بہت ایزیلی جج کر لے گا، یہ تو چور ہے، کتنا برا آدمی ہے، کتنی غلط کام اس نے کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ انڈر لائن موٹیویشنز کو شاید جاننے کی کوشش کرے گا کہ کیوں کی تم نے چوری، وائی ور یو موٹیویٹڈ ٹو اسٹیل. This is the point. This is the best point. تو یہ میرے خیال میں سائیکالوجی یہ سکھاتی ہے. جی سر، یہاں پہ میرا ایک دوسرا پوائنٹ میرے مائنڈ میں ہے، کچھ پوائنٹس آتے رہیں گے اور میں آپ سے ان کے حوالے سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں سائیکالوجسٹ ہوں یا سائیکالوجی اسٹڈی کر رہا ہوں، تو وہ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میرے مائنڈ میں کیا ہے، یا میرے آپ لوگ فیس ریڈنگ کرتے ہو. تو کیا یو کے میں بھی اسی طرح ہے؟ چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ مطلب ہر بچہ اور ہر بچی، مطلب کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہے یا کم ہے، یہاں پہ تقریباً وہ میٹرک تک جو ایجوکیشن ہے وہ تو یہاں پہ فری ملتی ہے ویسے بھی. تو ایوری باڈی از بیسکلی ایجوکیٹڈ اپ ٹو دیٹ لیول. تو مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو مینٹلی ہیلتھی رکھنا. یا اگر کسی کارٹون اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے اور اس کارٹون میں تھوڑی سی بھی وائلنس ہے یا تھوڑا سا بھی ولگر لینگویج ہے تو والدین بہت مطلب اس کو اسٹرکٹ سمجھتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں. اور اگر ایسے ابیوسیو کنٹینٹ اگر کوئی بچہ دیکھ رہا ہے یا اس کی ایکسپوجر ہو رہی ہے ایسے کنٹینٹ کے ساتھ، تو آپ کے اگینسٹ جو ہے لیگل اتھارٹیز ایکشن لے سکتے ہیں آپ کے اگینسٹ. تو مطلب یہ ہے بات کی کہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے لوگ تھوڑا بہت سائیکالوجی کو شاید سمجھتے ہیں، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہو گیا ہے. وہ لوگ جانتے ہیں. یہاں پہ کاؤنسلرس کے اور سائیکو تھراپسٹ کے پاس جو ہے وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں بنسبت سائیکیٹرسٹ. اور ہمارے جو کنٹریز ہیں وہاں لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ زیادہ جاتے ہیں بنسبت. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے، obviously دونوں کی ایک ایکسٹریم ریکوائرمنٹ ہے. اگر کسی بندی کی کلینکل ڈپریشن ہے، ایکسٹریم سیویئر ڈپریشن ہے، وہ سائیکو تھراپی سے obviously ٹریٹ نہیں ہوگا، اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، اس کو الیکٹرو کنولسیو تھراپی کی ضرورت ہے. تو اس کے اپنی مطلب موڈز آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس میں انیسٹی ہونی چاہیے. اگر ٹھیک ٹھاک بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے پاکستان میں تو وہ اتنی گولیاں دے دیتا ہے کہ اس کی برین کیمسٹری بالکل میس اپ ہو جاتی ہے. پھر وہ دوبارہ آتا ہے کہ
میں اس کی وہ کیا ہے نیورل اڈاپٹیشن ہو جاتی ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں, آئی ایم فارگیٹنگ اسپیسیفک ٹرم, لیکن وہ سائیکو میڈیکیشن کے ساتھ وہ اس کا برین جو ہے وہ اڈاپٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو ڈوز زیادہ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو ڈوسیج جو ہے وہ اور زیادہ کرنی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک نارمل بندہ تھا جو سائیکو تھراپی سے ٹریٹ ہو سکتا تھا, سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا, اس نے گولیاں دے دی, کیونکہ وہ اپنا کسٹمر جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے. کیوں وہ بھیجے گا کسی سائیکولوجسٹ کے پاس, کیوں وہ سائیکو تھراپی دے گا؟ سائیکو تھراپی میں اس کے 30-40 منٹس لگ جانے ہیں, اور گولیاں لکھنے میں سے وہ 1000 روپے کا فیس تو وہ لے رہا ہے بندے سے, تو وہ کیوں 40 منٹس ویسٹ کریں, 2 منٹس میں جلدی جلدی گولیاں دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجی سے اویئر نہیں ہے, سائیکو تھراپی سے, کاؤنسلنگ سے اویئر نہیں ہے, وہ صرف سائیکیٹری کو سمجھتے ہیں, اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ ڈپریسڈ بھی ہیں, اور جو گولیاں کھا رہے ہیں وہ کھاتے جاتے ہیں عمر بھر. اٹس اے سیڈ ریئلٹی. صحیح, آل رائٹ سر. یہاں پہ میرا ایک نیکسٹ کوشچن ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے پیشنٹس ڈیل کی, شاید آپ نے وہاں پہ بھی پیشنٹس کو ڈیل کیا ہوگا, تو کیا ڈفرینس ہے, مطلب ریکوری میں کیا ڈفرینس ہے, اور کتنے افیکٹو ریکور ہوتے ہیں پاکستانی, کتنے افیکٹو ریکور ہوتے ہیں وہ لوگ؟ ریکور تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن مینج ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پاکستان میں جو کلائنٹس میں نے ڈیل کیے تھے وہ ایسے سیویئرلی ڈپریسڈ وہ نہیں تھے. ایز اے اسسٹنٹ سائیکالوجسٹ جب میں کام کر رہا تھا تو میرا کام زیادہ تر ہسٹری لینا اور ان کی مینٹل سٹیٹس ایگزامینیشن کرنا, ان کے جو ہے وہ میلنگرنگ تو نہیں کر رہے, کوئی کنورجن ڈس آرڈر تو نہیں ہے, تو وہ بیسک چیزیں دیکھنا سائیکیٹری وارڈ میں میرا کام تھا. میں نے کاؤنسلنگ کے تھرو جو کلائنٹس ڈیل کیے وہ زیادہ تر مائلڈلی ڈپریسڈ کلائنٹ تھے, اور تو ان کی رسپانس ریٹ جو ہے وہ بھی اچھی تھی. اور یہاں پہ بھی چونکہ ابھی میں کوچنگ کر رہا ہوں, تو زیادہ تر کلائنٹس جو میرے ہیں وہ ان کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر, کوئی مینٹل ایشو نہیں ہوتا. تو کوچنگ پہ بھی بات کریں گے کہ کوچنگ کیا ہے, وہ ڈفرینٹ چیز. لیکن رسپانس ریٹ جو ہے میرے خیال میں تقریباً ایک جیسا ہے. یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو کرتا چلوں کہ پاکستانی کلائنٹس کے ایشو کو سالو کرنا زیادہ مشکل ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ بہت سارے سوسائٹل ویریبلز ہیں وہاں پہ جو اس کو ٹھیک کرنے نہیں دیتے. یہاں پہ اگر کسی کلائنٹ کو آپ ڈیل کر رہے ہیں تو پاسبلٹی ٹریٹمنٹ کی زیادہ ہے, کیونکہ ایک تو وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے, ایک دوسری وہ آپ کو سیریس لے رہا ہے, اور پھر اس کے پیرنٹس اور اس کے فیملی بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہاں پہ بندے کی فائنینشیل پرابلمز بہت زیادہ ہیں, اس کی سوشل پرابلمز بہت زیادہ ہیں, فیملی اس کو ٹریٹ نہیں کر رہی اچھی طریقے سے, فرینڈز اس کے ابیوزو ہیں, اس کے بولنگ بہت ہو رہی ہے, اس کے فرینڈز ٹھیک نہیں ہیں, تو بہت سارے ویریبلز جو ہیں وہ ابھی اسپیسیفک, مطلب ایک بندے کو اسپیسیفکلی ایک سیشن کے تھرو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کی پوری زندگی کے سارے ویریبلز دیکھنے پڑتے ہیں. اس کے فائنینشیل حالات کیسے ہیں, اس کے ایجوکیشنل حالات کیسے ہیں, اس کے سوشل حالات, اس کی فیملی کیسے ہیں, اس کے کتنے فیکٹرز ہیں جو اس پہ افیکٹ کر رہے ہیں. سارے فیکٹرز کو یہاں پہ آتی ہے لائف کوچنگ. لائف کوچنگ یہ جی, چیز ہے. ہاں, یہ ہماری ایک کلینکل سائیکالوجسٹ صاحبہ ہے اقرا سعید عباسی, یہ لیکچرز بھی بناتی رہتی ہے یوٹیوب پہ, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے آپ کے بات سے اتفاق کیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, فیملی کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ان کا بہت اچھا پوائنٹ ہے یہاں پہ انہوں آئی نے ایگری. ریز کیا. اور اقرا صاحبہ, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے سر سے, کیونکہ سر یو کے میں رہتے ہیں, پاکستانی گریجویٹ ہے لیکن پھر بھی یو کے میں ہیں, تو ہم وہ کوشچن آپ کے لیے پوچھ دیں گے. سر آپ اب آتے ہیں, آپ جاری رکھیں اپنا ڈسکشن, اس کے بعد پھر ہم کوچنگ پہ آئیں گے.
اچھا تو اقرا سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو، کیونکہ فیملی کی اب اس لیے کوئی سائیکالوجی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اٹس ہائیلی پاسبل کہ فیملی ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے۔ میرے پاس ایک واقعہ ہوا، جب میں سوات میں تھا تو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ سائیکالوجسٹ تھا، ایک بندہ تھا جو باتیں نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور بالکل اس کی جو ہے وہ زبان نے کام کر چھوڑا ہوا تھا، اور وہ جو فیملی تھی وہ بیڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور سب لوگ بہت پریشان تھے، 2-3 دن سے وہ وہاں پہ تھا، میڈیسن تو آبویسلی اس کا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ تو پھر میں ہسٹری لے رہا تھا اور مجھے کیس جو ہے وہ تھوڑی گڑبڑ سی لگی، کیونکہ بندہ بہت جوان تھا، ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، اور 3 دن پہلے بالکل باتیں کر رہا تھا اور چیخ رہا تھا سب کچھ، اور 3 دن بعد جو ہے کمپلیٹلی اس کی زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو تھوڑا سسپیشس تھا میں۔ تو فیملی کو سائڈ پہ لے جا کے، سب کچھ سائڈ پہ لے جا کے نا، میں نے فیملی سے کہا کہ آپ جائیں، مجھے اس سے بہت سیکرٹ کنورسیشن کرنی ہے۔ پھر میں نے جا کے نا بندے کے کان میں نے بولا کہ اگر کسی کوئی اسپیسیفک چیز آپ کو چاہیے نا تو وہ میں آپ کو ایبسولوٹلی دلا دوں گا، اور آپ کے فیملی کو میں کنونس کر دوں گا کہ اگر یہ چیز اس کو نہیں ملی تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بھی چاہیے نا مجھے بتا دو، میں فیملی کو آپ کے کنونس کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ گھر میں ایک موٹر سائیکل ہے اور بڑا بھائی چلاتا رہتا ہے سارا دن، اور مجھے کوئی بھی چلانے نہیں دیتا، تو اس وجہ سے مطلب ایک میلنگرنگ تھی اس کی، ایک میلنگرنگ ٹیکنیک تھی کہ یار میں بولنا چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جی جی بالکل جی ویسے ہی کیا، میں فیملی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یار اس کو بھی تھوڑی موٹر سائیکل پہ رائڈ دیا کریں، اس کو سکھا دیں اگر اس کو نہیں آتی، اور تھوڑا اس کے ساتھ لینینٹ ہو جائیں۔ تو فیملی کی ایجوکیشن کی بات تھی کہ یار یہ فیملی کی ایجوکیشن کرنا جو ہے وہ فیملی تھراپی سے ہو سکتا ہے obviously، لیکن فیملی تھراپی کے کون جائے گا فیملی تھراپی میں؟ جی جی فیملی تھراپی تو ہماری کلچر آپ کو نہیں الاؤ کرتی کہ فیملی تھراپی کرے۔ اگر آپ نے کوشش بھی کی نا تو کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا فیملی تھراپی کے حوالے سے۔ اور تو فیملی سر تھراپی میں پھر وہ کیا ہے کہ فیملی ڈائنامکس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہاؤ ڈز دا مدر اینڈ فادر بہیو ود ایچ ادر، ہاؤ ڈو دے بہیو ود دیئر چلڈرن۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ اس کا اللہ الاؤڈ مالک نہیں ہے۔ ٹرو وہ ٹرو وہ ایکچولی میرے پاس ایک پکچر ہے نا موبائل میں، اس میں جو مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف لڑ رہے اور اس بچے کے اوپر وہ جو بچہ رو رہا ہے، شاید آپ کے پاس بھی ہو، تو اس کو میں بار بار دیکھتا ہوں۔ مطلب اس سے میں نے ایک آئیڈیا لیا ہے کہ جو تھیوریز کے اندر تو ٹھیک ہے، اگر تھیوریز کچھ کہتی ہے کہ انوائرمنٹ کا آپ کے اوپر افیکٹ ہے، لیکن وہ جو پکچر ہے وہ مجھے حقیقت بتا رہا ہے کہ this is reality, and when the husband and wife are fighting, so there will be effect on the child. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ البرٹ بینڈیورا نے ایک آبزرویشنل لرننگ جو تھی وہ جی ڈیولپ جی کی، جی اور اس میں اس نے لرننگ تھرو امیٹیشن کی بات کی، کہ modeling. ہاں ماڈلنگ کی بات کی، کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ جیسے کہ بندہ جو ہے وہ ٹیبولا راسا ایمٹی مائنڈ کے جی ساتھ آتا ہے دنیا میں، جی جی اور وہ انوائرمنٹ سے پھر سیکھتا ہے، اور جتنی بھی نالج اس کے پاس ہے وہ انوائرمنٹ سے سیکھی ہوئی نالج ہے۔ وہ جی زیادہ جی تر obviously اپنے پیرنٹس کے ارد گرد رہتا ہے، تو جو بھی سیکھتا ہے پیرنٹس سے سیکھتا ہے، obviously پیرنٹ جیسا بیہیو کریں گے، جیسا سوچیں گے، جیسے بلیف، جیسے ریلیجن، جیسا کلچر سب کچھ رکھیں گے، بچہ بھی ویسے سیکھے گا۔ اگر کوئی فادر اپنے بیوی کے ساتھ کانسٹنٹلی لڑ رہا ہے تو بچہ جی سب کانشیسلی یہ سیکھ جاتا ہے کہ دس از ہاؤ یو بیہیو ان اے ریلیشن شپ۔ ابھی اس کو سکھایا نہیں گیا ہے، لیکن ماڈلنگ کے تھرو یہ آٹومیٹک سب کانشیس لرننگ ہے، even in a completely small age, like in the early teens, even up to Freud کہہ رہا تھا کہ before the age 5 آپ کی جو ہے وہ جی جی پرسنالٹی زیادہ تر بنتی ہے، جو کمپلیٹلی جی مائنڈ باگلنگ ہے کچھ لوگوں کے ہاں لیے، بالکل کہ بالکل 5 ایج سے کم بچہ پرسنالٹی بناتا ہے، ریڈیکولس۔
لیکن اگر بالکل بچہ right. رو رہا ہے, لیکن سب کانشیس پرسنالٹی بنتی ہے نا, پرسنالٹی پوری سب کانشیس. ایک بچہ رو رہا ہے گھنٹوں سے ماں پاس نہیں آ رہی, تو بچہ ایک سب کانشیس فیئر آف اٹیچمنٹ ڈیولپ کر لیتا ہے کہ یہ یا وہ انزائٹی ڈیولپ کر لیتا ہے کہ میری کوئی نہیں سنے گا, ٹھیک ہے جی نا, جی میں exactly. روں گا میرے پاس ہاں کوئی نہیں آئے گا, تو ایک بالکل. ایموشنل پرابلم بن جاتی ہے. اور یا اچھا تو ابھی کوچنگ کی طرف آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویورز کو بتا دیں, اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنی ہماری پیج کے کمنٹ باکس میں لکھ لیں, اور سر فیروز خان آپ کو اس کا آنسر دے دے گا انشاءاللہ. سر کوچنگ کے حوالے سے آپ نے ابھی ہمیں بتانا ہے کہ کوچنگ ہے کیا, اور سائیکالوجی میں کوچنگ کی کیا امپورٹینس ہے. اوکے, تو جیسے ٹریٹمنٹس کے بہت سارے موڈز ہیں, کوچنگ بھی NLP کی طرح, جیسے ایک اور سائیکالوجسٹ تھی جس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی NLP کے بیسس پہ, تو بالکل NLP بھی, ایگزیکٹلی. ہاں تو NLP بھی مجھے لگتا ہے ایک یا تو وہ بھی ایک نئی ٹیکنیک ہے, اسی طریقے سے کوچنگ بھی ایک نئی ٹیکنیک ہے. ویسے دو بندوں کے درمیان اگر کوئی کنورسیشنل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو وہ بہت قسم اور موڈس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ایک تو آپ کو ایڈوائس ملتی ہے, ایک آپ کو مینٹورنگ, مطلب ایڈوائس, انفارمیشن کوئی دے رہا ہے آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلا رہا ہے مینٹورنگ, یا آپ کو کاؤنسلنگ دے رہا ہے, یا آپ کو سائیکو تھراپی دے رہا ہے, اس میں کوچنگ بھی ہے. تو یہ سارے جو ہیں ٹیکنیکس ہیں, ٹیچنگ, انفارمیشن گیونگ, ایڈوائس گیونگ, کوچنگ, مینٹورنگ, کاؤنسلنگ, جی سائیکو تھراپی, اور ساروں جی میں جی ڈفرینس ہے. تو ایک کوچنگ بھی ہے. کوشچنس پہلے جی آنسر کر لیں, کیا ہے یہ جی. سلیم اللہ خان. وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چینج ہماری لائف میں آتی ہیں, تو کیا یہ مطلب جتنی بھی افیکٹس انوائرمنٹ کا ہماری لائف میں آتے ہیں, کیا ہم تھراپی کو کے تھرو اس کو چینج کر سکتے ہیں بعد میں. obviously یس. گڈ نیوز یہ ہے کہ پرسنالٹی جو ہے اور بلیف سسٹم جو ہے وہ بہت ارلی ایج میں بنتے ہیں, لیکن لیٹر آن چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے آپ کو خوش نصیبی سے کچھ ایسا صحیح سائیکو تھراپسٹ یا صحیح کاؤنسلر مل جائے, جو ملنا بھی بہت مشکل ہے. لیکن اگر ہمارے اب یہاں سر ہمارے یہاں یہ ہے کہ BS MSc کی ہوتی ہے, ساتھ لکھا ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ. صحیح بات ہے. میں نے ایک پوسٹر دیکھا تھا, شاید کسی نے من گڑت غلط بنایا ہو, یا شاید ریئل ہو, کہ اپنے ایکریڈیٹیشنز جو سائیکالوجسٹ نے نیچے لکھے ہوئے تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ وہاں پہ بینک کے نام بھی ڈالے ہوئے تھے, جتنے بھی مطلب جتنے بھی. اب کوئی ان پڑھ بندہ کیا جانے کہ اس کا کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے. اینی وے, جی 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 ہاں بالکل ٹریٹ ہو سکتے ہیں. اپنے تھاٹس کو چینج کر کے آپ اپنے بلیفس چینج کر سکتے ہیں, اور بلیفس کو چینج کر کے آپ کی بیہیویئر چینج ہوتی ہے. بیہیویئر چینج ہونے سے آپ کے ہیبٹس چینج ہوتے ہیں, ہیبٹس چینج ہونے سے آپ کی پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سائیکل میں نے آپ کو بتایا. اپنے تھاٹس کو چینج کریں, اس کے جی ساتھ جی آپ کا بلیف سسٹم چینج ہوگا, بلیف سے جی بیہیویئر سے آپ کے ہیبٹس بنیں گے, ہیبٹ سے آپ کی پرسنالٹی بنے گی. اس سائیکل سے آپ چینج کر سکتے ہیں. انسان کو خود بھی کر سکتے ہیں, انسان سیلف تھراپی کیوں نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنے افیکٹو کوئی اور انسان جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. جی وہ آپ کو سلوشن نہیں دے گا, وہ جی آپ کو پرابلم کا جو ہے وہ ایک ایگزیکٹ سلوشن رزلٹ نہیں دیکھے گا. آپ کے مائنڈ سے خود آنسرز آئیں گے, آپ کے مائنڈ سے خود سلوشنز نکلیں گے. وہ آپ کو صرف گائیڈ کرے گا, اور اس جی گائیڈنس پروسیس میں آپ کی پرسنالٹی, آپ کے بلیف سسٹم جو چائلڈہڈ میں بنے ہوئے تھے خراب, وہ چینج ہو سکتے ہیں. اٹس پاسبل. جی جی تھینک یو ویری مچ. پھر سے نو پرابلم. ڈسکشن کی طرف آتے ہیں, کوچنگ کے حوالے سے ہو رہی تھی. کوچنگ, تو کوچنگ کیا ہے؟ کوچنگ بھی ایک کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. کوچنگ از سولوشن فوکسڈ, کوچنگ از فیوچر فوکسڈ. کوچنگ جو ہے وہ پاسٹ میں نہیں جاتا. کوچنگ کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ آپ کا پاسٹ جو ہے
وہ past ہے, وہ چلا گیا ہے, it's gone. You need to move forward. You don't need to look back, because if you look back, it's infinite. آپ کا past جو ہے, میری ایک ٹیچر ہے یہاں پہ یونیورسٹی آف ایسٹ لینڈ میں, جولیا پیپورت. Introspection is a good way, yeah. Introspection is a self-analysis, Salim Ullah Bhai. Introspection is a kind of self-analysis. It's so that's a better way. لیکن introspection سے آپ کتنے حد تک جا سکتے ہیں, مطلب انسان کے پاس کتنی ایبلٹی ہے, کتنا اسکل ہے, اپنے آپ کو کتنا آپ ایکسپلور کریں گے, آپ کتنا آنسرز ڈھونڈیں گے. obviously آپ اس فیلڈ میں ٹرینڈ نہیں ہیں, تو آپ کو ایسے پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے جو اس فیلڈ میں ٹرینڈ ہے, تاکہ وہ آپ کو سولوشن اچھی طریقے سے دے سکیں. علی اسد سیکنڈ کوشچن علی اسد نے کوشچن کیا, اور یہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا فیوچر پی ایم ایس آفیسر ہے. Okay. So he's saying how to ignore negative people. Like, I can't remain silent if someone speaks against my country or army. It's true. Negative people کو اگنور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایزی بالکل بھی نہیں ہوتا. لیکن نیگیٹو پیپل کتنے ہیں دنیا میں؟ میں اسد بھائی سے یہ بولوں گا کہ بہت زیادہ نیگیٹو پیپل ہیں, اور ایسے اٹس اونلی ا لا آف میتھمیٹکس کہ جتنے گڈ پیپل ہیں ان کے ٹوائس جو ہے وہ نیگیٹو پیپل ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ہمیشہ ایک ایسا بندہ ضرور ملے گا جو آپ کے آرگومنٹ کے خلاف جائے گا. You will say Islam is the right religion. There would be 90 more people who say Islam is not the right religion. Okay? ایک بندہ آپ کہیں گے پاکستان is the greatest country, this is the greatest army. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے وہ جو کہیں گے this is not the great army, this is not the great country. Okay? تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہزاروں لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے اوپینین کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں آپ کی زندگی بسر ہو جائے گی. اٹس امپاسبل. تو اچھی فلاسفی ہے جو میں نے اڈاپٹ کی ہے نیگیٹو پیپل سے ڈیل کرنے کی, وہ ایک سینٹنس ہے. وہ سینٹنس یہ ہے, some debates are not worth having. Okay? Some debates are not worth having. That's it. جی سر, یہاں پہ میرے خیال میں ایک انگلش پروس رائٹر ہے, اس کو ہم لٹریچر سے ریلیٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز پہ لگ جائے کہ کون رائٹ ہے اور کون رانگ ہے, تو ہمارا جو ڈیبیٹ ہے وہ بے مقصد ہے. اگر ہم اس چیز پہ لگ جائے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے, تو ہمارا جو اس کو انہوں نے ڈسکشن کا نام دیا ہے وہ ہمارے لیے افیکٹو ہوگا. اور اسد بھائی کو میں ایک سجیشن یہ دینا پسند کروں گا کہ آپ مطلب یہ لوگ آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں؟ زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر ملتے ہیں. مطلب وہ پوسٹ کرتے ہیں اور آپ اس پوسٹ کو دیکھ کر آپ کے اندر جو آٹومیٹک انگر آ جاتی ہے, آٹومیٹک تھاٹس جو البرٹ ایلس نے بھی کہی تھی, تو آپ اوائڈ کریں ان چیزوں کو. آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کا مطلب پوسٹ دیکھیں ایٹسٹرا دیکھیں, یا اگر آپ کے پاس آس پاس اسی طرح کے لوگ ہیں تو ان سے انٹریکشن کم رکھا کریں. سیکنڈلی, لیٹ دا پیپل کریٹیسائز ایچ اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن, ایچ اینڈ ایوری پیپل. وہ تو ان کا اپنا میٹر ہے. آپ کے ذات کے ساتھ اگر آپ کے مطلب کسی چیز کے ساتھ ان کا مطلب کریٹیسزم ہے تو وہ تو الگ بات ہے, اور ان کو آپ الاؤ کریں کہ وہ کریٹیسزم کرے. آپ ان سے ریزن پوچھیں کہ ریزن کیا ہے. اگر آپ وہ ریزن آپ کو بتا دیتے ہیں تو وہ ریزن آپ آگے لوگوں کو فارورڈ کریں کہ اس کے اوپر کام کریں, تاکہ اس کے اوپر کریٹیسزم نہ آ جائے. صحیح بات ہے. میں آپ کے بات کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ some arguments are not worth having obviously, لیکن جو ہے وہ یہ بات یہ بھی نہیں ہے کہ ہر آرگومنٹ سے آپ بیک اپ کریں. مطلب اگر آپ کسی اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھانا چاہتے ہیں, مے بی دیٹ نیگیٹو پرسن از یور فادر, دیٹ نیگیٹو پرسن مے بی یور مدر, یور بردر, یور وائف, یو نو, اور ان سے کانسٹنٹ انٹریکشن آپ کی ہوتی رہتی ہیں, اور وہ اپنی فلاسفی. تو یہ جو سائیکالوجی کی جو فلاسفی ہے, ہیومن بیہیویئر کو, ہیومن ایموشن کو سمجھنا, آپ کی جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اس ایکسپیرینس کے بیسس پہ آپ نے یہ فلاسفی اڈاپٹ کی ہے. مائی آرمی از گریٹ.
ओके. उनके जो एक्सपीरियंसेस हुई हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पे उन्होंने ये फिलॉसफी बनाई हुई है. दिस आर्मी इज नॉट ग्रेट. ओके. तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फिलॉसफी है उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी फिलॉसफी है, और दोनों आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बने हैं ये फिलॉसफी. दोनों अगर इस फिलॉसफी के बारे में लड़ते रहेंगे आप, तो इट्स गोना बी अ बैड रिलेशनशिप. अब क्या होना चाहिए, इंसान के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट अगर कोई जाए तो वो विद अ स्माइल उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करे. विद अ स्माइल आप दूसरे लोगों को, क्रिटिसिज्म को, अपोजिट ओपिनियन को एक्सेप्ट करें. इसको हम साइकोथेरेपी में कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इसे कहते हैं. कोई आपके कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहा है, बिल्कुल बकवास कर रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, इवन साइकोलॉजिस्ट को गालियां भी देते हैं सेशंस में. या बिल्कुल, और साइकोलॉजिस्ट इजीली लेता है क्योंकि उसको पता है कि मैं इसके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा हूँ. जो ये नहीं जानना चाहता, जो ये जिस फैक्ट का सामना ये नहीं करना चाहता, मैं उसे दिखा रहा हूँ, मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली इमोशन हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है. और साइकोलॉजिस्ट ये फिलॉसफी से देखता है कि दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज नेचुरल, ये होगा, आई नीड टू एक्सेप्ट दिस फॉर हिम. ओके. जी. तो ये रेजिलियंस डेवलप करनी चाहिए. ये ऑब्वियसली होती है मेडिटेशन से. मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, रेजिलियंस को पढ़ सकते हैं. तो टेक्निक्स बहुत आप डेवलप कर सकते हैं इमोशनल रेजिलियंस डेवलप करना. यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, इमाम गजाली की एक किताब है, उसका नाम है द अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, कि आप किस तरह अपने आप को या खुश कर सकते हैं, या मतलब आप किस तरह जो है खुश रह सकते हैं. तो अली असद साहब, अगर आप वो बुक डाउनलोड कर ले पीडीएफ फाइल में, या अपने लिए प्रिंट करवा दे, द अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, तो आप इजीली बहुत इमाम गजाली से सीखेंगे कि उन्होंने किस तरह बताया, एक्सप्लेन किया है कि खुशी किस तरह होनी है और किस तरह खुश हो सकते हैं. ओके सर, अभी वापस आते हैं डिस्कशन पे. एक्चुअली हमारा जो फिक्स टाइम था उसके ऊपर 6 मिनट हो गई है ऑलरेडी. अभी एक्चुअली हमारा डिस्कशन इतना फ्रूटफुल है कि हम चाहते नहीं है कि इसको वाइंड अप करें, लेकिन बहरहाल आपको मैंने 1 घंटे के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है. जी, अपना आप जारी रखें. अगर व्यूअर्स जो हमारे हैं वो और सुनना चाहते हैं, या मेरे ख्याल में ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो इट्स ओके, आई हैव टाइम, तो जा सकते हैं और भी डिस्कशन में. हाँ, कोचिंग की बात मैं कर रहा था. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, कोचिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है. अगर हम स्केल इमेजिन करें फ्रॉम -10 to +10, ओके. एक साइड पे -10 है, एक साइड पे +10 है, बीच में 0 है. तो फ्रॉम -10 to 0 to +10, इस स्केल पे अगर किसी बंदे की मेंटल हेल्थ हम देखें, ठीक है, तो अगर कोई बंदा इतना मेंटली इल है कि वो -10 पे है, तो वो उसको हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकेशन, ईसीटी, उन चीज़ों की ज़रूरत है. अगर कोई बंदा जो है वो -5 के करीब है, तो उसको शायद साइकोथेरेपी की ज़रूरत है. अगर कोई बंदा -2, -1 के करीब है, तो उसको शायद काउंसलिंग की ज़रूरत हो. अगर एक बंदा 0 पे है, वो उसकी मतलब कोई मेंटल कंडीशन नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन वो अपने बिहेवियर को एनहेंस करना चाहता है, किसी गोल को अचीव करना चाहता है, वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, करियर इम्प्रूव करना, रिलेशनशिप इम्प्रूव करना, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है, उसके लिए होती है कोचिंग. और कोचिंग यही प्रोसेस है. कोचिंग आपको फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो आपको आगे ले जाती है. वो होता इसलिए वो तरीके से है कि बंदा सेशन में एक गोल लाता है, ठीक है ना. तो 1 आवर सेशन अगर है, तो क्लाइंट से हम पूछते हैं व्हाट्स योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और उसके बारे में जो है वो सेशन चलता है, रादर देन व्हाट्स योर प्रॉब्लम. ये हम साइकोथेरेपी में या काउंसलिंग में शायद पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्स योर गोल इज कोचिंग. ये डिफरेंस है जो हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने एजेंडे को. हाँ, सही है. तो दैट्स द मेन डिफरेंस.
جی جی. تو ابھی اپنے ویور سے کوشچن مطلب ریکویسٹ کرتے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو سر ہاں فیروز خان از اویلیبل ہیئر. آپ اردو میں ہاں انگلش میں پشتو میں کسی بھی لینگویج میں چاہیں آپ اس میں بالکل. کر سکتے ہیں کیونکہ سر از اونلی اینڈ ون پرسن ہو نوز آل دا تھنگس. ریئرلی اینی وے. سر آپ کبھی کبھار پاکستان کو مس بھی کر رہے ہوں گے وہاں پہ, کیا فیلنگس ہوتی ہیں آپ کی؟ یار پاکستان بہت فریڈم ہے وہاں پہ, جی فریڈم. میں اکثر اپنی فیملی سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر بندے کو پروگریس کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے اور یہ پیشن موٹیویشن, تو شاید یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ ٹھیک ہیں, کیونکہ یہاں پاؤنڈز میں آپ پیسے بناتے ہیں, آپ ڈالرز میں پیسے بناتے ہیں, آپ جو ہے وہ لگاتار کام کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, زندگی بہت پروڈکٹیو ہے. لیکن آپ ریلیکس اور لیزی ہونا چاہتے ہیں, تھوڑی ریلیکسیشن چاہیے, تھوڑا اپنے آپ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو پاکستان از پروبیبلی دی بیسٹ. کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک تو آپ ساری فیملی کے ساتھ ہیں, وہ گھر کے جو فیمیل گروپ ہیں کھانا پکا رہی ہیں, کپڑے دھو رہی ہیں, یو نو, تو بڑا ریلیکس ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے. جی یہ ایک ڈفرینس ہے, اور مس آبویسلی کرتے ہیں فیملی کو اور ان چیزوں کو. جی جی. تو وہ ظاہری بات ہے, ایک بندہ کہیں پہ پلا پولا ہے, کہیں پہ پیدائش ہوئی ہے اور وہاں پہ صحیح ہے. ان کی زندگی گزری ہے, ان کے بی ایس اور ان کے بچپن اور سب چیزیں گزری ہیں, تو ظاہری بات ہے فیلنگس تو آتے ہیں. لیکن ہمارا میرا ایک استاد بھی, میں اس کو کہتا ہوں, اور وہ بہت اچھا انسان ہے, مظہر آزاد صاحب, وہ ایم ایس کے اسکالر ہے اسلامک انٹرنیشنل سے, شاید آپ اس کو جانتے بھی ہوں گے. تو وہ انہوں نے ایک زبردست اسٹیٹمنٹ لکھی تھی کہ جو ہے نا خوشی جو ہے نا وہ سفر میں ہے, منزل تک پہنچنے میں نہیں ہے. تو اس کے ساتھ صحیح آپ بات ہے. اتفاق کرتے ہیں کہ مطلب آپ جب انگلینڈ نہیں آئے تھے تو آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں انگلینڈ جاؤں گا, یا اسی طرح فیلنگس ہوگی جب آپ انگلینڈ پہنچ گئی تو آپ کی خوشی چلی گئی؟ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. پشتو میں ہم بولتے ہیں, پختو کی منگوائی چھے دا خوراک نہیں دا انتظار خطے. یس ایگزیکٹلی. تو پشتو میں بولتے ہیں کہ خوراک سے یہ انتظار کرنا زیادہ اچھا ہے. جی سر, یہ عیسیٰ خان نے کوشچن کیا ہے. ہاں, عیسیٰ خان از مائی بردر ایکچولی. یہ اوکے. میرا نائس. تو یہ میرا بھائی ہے پاکستان میں رہتا, کہ 2 ایئر پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کے بارے میں بتائیں. اوکے, جی جی عیسیٰ خان, ایم کمنگ بیک ٹو دا کوسچن. لیکن ہیپینس کی بات کی آپ نے, تو ہیپینس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ ہیپینس ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ ڈائریکٹلی, ہیپینس اور پیسے کی ایک چیز ہے, پیسہ اور ہیپینس ایک جیسے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو پرسو کریں, اس کو ڈائریکٹلی آپ چیز کریں, تو وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. وہ انڈائریکٹلی صرف پکڑ سکتے ہیں شیئرنگ سے. اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پیسے شیئر کرنا سیکھیں. اگر آپ کو ہیپینس چاہیے تو ہیپینس شیئر کرنا سیکھیں. ڈائریکٹلی اگر آپ چاہیں I want to be happy, I want to be happy, you will never be happy. You need to share happiness in order to get happiness. یہ جو ہے یہ ایک ہیپینس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا. عیسیٰ خان کے اس کوشچن کے جواب میں, یو کے امیگریشن سسٹم میں یہ ایک نئی بات آئی ہے جو پریویس پرائم منسٹر تھی ٹریزا مے, وہ ایک قانون چلا رہی تھی جسے 2 ایئر ورک ویزا کہتے تھے. 2 ایئر ورک ویزا ملتا تھا اسٹوڈنٹس کو, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو, جنہوں نے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ان کو 2 سال کے لیے ورک ویزا مل جاتا تھا. تو وہ پھر نئے ٹریزا مے نے وہ ختم کی تھی. سوری, یہ پریویس ایک امیگریشن تھی اور ٹریزا مے نے ختم کر لی تھی. ابھی بورس جانسن اور اس کے بھائی جو جانسن جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے یہ سسٹم پھر سے سٹارٹ کر لیا ہے کہ اسٹوڈنٹس, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 ایئر ورک ویزا ملتا ہے. اور اس پہ ایلیجیبل وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ایئر 2020 میں سٹارٹ کریں گے اور ایئر 2021 میں گریجویٹ ہوں گے, تو ان کو 2 ایئر ورک ویزا ملے گا. اس کے کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے
किसी मतलब सिर्फ आपको वीज़ा की फ़ी देनी है और आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिल जाना है. आप जब आपको मिलता है, नहीं मिलता है, कौन सी जॉब आप करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है. लेकिन ये एक नया इमिग्रेशन सिस्टम है जो बहुत लोग इसी वजह से यूके आ रहे हैं कि 2 ईयर वर्क वीज़ा फिर से मिल जाना है, जो एक अच्छी बात है. मैं खुद से बड़ा इंतज़ार में हूँ इस वीज़े का. जी सर, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे टीचर्स भी शायद इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे या बाद में देख रहे होंगे, तो कोई मैसेज उनके लिए, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टफुल है, और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं. तो टीचर्स के लिए टीचिंग मेरा भी प्रोफेशन रहा है, अभी भी मेरा प्रोफेशन है, और शायद पूरी उम्र. इंसान दो प्रोफेशंस हैं जो इंसान के साथ हमेशा चलते हैं. बंदा किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन ये दो वो एट द सेम टाइम हमेशा होता है, एक स्टूडेंट, एक टीचर. हर इंसान जो है एक इंसान जो है वो हमेशा स्टूडेंट भी है और वो हमेशा टीचर भी है. तो मैं ये कहूँगा अपने टीचर से, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, कि adopt that philosophy. I'll always be a student, and always be a teacher. लेकिन टीचिंग मोटिवेशन से करनी चाहिए, टीचिंग पैशन से करनी चाहिए, जिस दिल लगा के, लाइक pour it on. जिम रोन जो है, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ. जिम रोन कहता है pour it on. जो काम भी करो, give it 100%. Don't back off. ये मत समझो कि मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं क्यों पढ़ाऊं इतनी सब्जेक्ट, मैं क्यों इतना दिल लगा के मेहनत करूं. तो एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए टीचर के अंदर, और उस जज्बे से, उस पैशन से टीचिंग स्किल इम्प्रूव होती है. टीचिंग जो है वो आपकी और भी बढ़ जाती है, आपकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, स्टूडेंट ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग जो हैं वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना सीख जाते हैं वो. तो आप भी खुश रहते हैं, स्टूडेंट्स भी खुश रहते हैं. तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग. टीच विद मोटिवेशन, टीच विद एंथुसियाज्म. जी. कोई मैसेज आप एट द एंड हमारी सब व्यूअर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, जो बनने वाले हैं, जो बन गई है, और जो लोग बनेंगे, उनके लिए कोई खास मैसेज? खास मैसेज ये है कि there is no money in it's very difficult to earn a lot of money in psychology, as a psychotherapist, or as a coach, or as a teacher, or psychology in general. पैसे जो हैं वो, money is extremely important. ये बात भी मैं आपको बता दूं कि money is extremely important and you need to learn how to earn money. ये सीखना जानना, ये आपको सीखना है कि मनी को अर्न कैसे करना है, मनी को स्टोर कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है. और ये एक हाई फाइनेंशियल एजुकेशन है जो आपको अलग से करनी है. यूनिवर्सिटी और स्कूल्स और कॉलेजेस ये आपको नहीं सिखाएंगे, ये आपने खुद से सीखना है. और ये असल नॉलेज है, और ये बड़ी बेहतरीन नॉलेज है जो आपने सीखनी है, फाइनेंशियल एजुकेशन. तो वो अलग से लें और पैसे जो है वहां से कमाएं. लेकिन अगर आपका पैशन साइकोलॉजी में है, आप मोटिवेटेड साइकोलॉजी में है, तो फिर अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को एक्सप्लोर करना सीखें. दिस इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसफी, दिस इज एन एक्सप्लोरेशन, दिस इज अ साइंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोच योरसेल्फ फर्स्ट. एक बुक है जिसका नाम है कोच योरसेल्फ फर्स्ट. तो अपने आप पे अप्लाई करें अपने टेक्निक्स को, अपने मेथोडोलॉजीज को, और देखें कि कितना इफेक्टिव है. फिर अपने क्लाइंट पे अप्लाई करें. जी, थैंक यू वेरी मच सर. मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और कि आपने हमें टाइम दिया. आप इतनी मसरूफ रहते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, और आपने हमेशा से पॉजिटिव रिस्पांस दिया है.
آپ کے کچھ ویڈیوز آپ سے ریکویسٹ کی تھی آپ کے یوٹیوب چینل پہ تھے, اس کو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائے ہیں. ان کے لیے آپ نے پرمیشن دی تھی, اور میں ویورس کو یہ بتاتا چلوں کہ سر ایک ٹائم پہ ٹیچنگ کرتے تھے تو وہ اپنی ویڈیو خود بناتے تھے, اور وہ ان کے سر کے کورسز اویلیبل ہے, بہت چیزوں کے بارے میں کی ہیں. وہ باقی ویڈیوز میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. سر نے تھینک یو جو تھینک یو. چیزیں میں نے اپلوڈ کی ہے ابھی تک, وہ بیسیکلی سر نے ٹیچ کیا بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر, اور وہ ڈیٹیل سے بہت زبردست بہت سمپل وے میں اردو لینگویج میں ایکسپلین کی ہیں. اور ہماری جو چینل ہے اس کا نام ہے دا نالج پورٹ, اور وہاں سے یوٹیوب سے آپ اس کو اسے وہی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو سر تھینک میں یو بھی ویری مچ. جی تھینک یو الاٹ فضل خالق بھائی. میں بھی تھوڑی ایڈورٹائزمنٹ کرتا چلوں کہ میری جو ایک ویب سائٹ ہے میری, جہاں پہ آپ فرسٹ سیشن جو ہے فار ایوری کلائنٹ فری, تو فرسٹ جی سیشن جی 1 آور سیشن میں کلائنٹس کو فری دیتا ہوں. تو میری ویب سائٹ ہے feirozkhan.co.uk, feirozkhan.co.uk. وہاں پہ جا کے آپ میری کوالیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں, میری سٹوری دیکھ سکتے ہیں, میری پبلیکیشنز دیکھ سکتے ہیں, اور فری جی جی سیشن جو ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں. تو آئی کین ڈو اے فری سیشن ود یو, کوچنگ سیشن. میری یوٹیوب چینل جو ہے وہ فیروز ایس خان میری یوٹیوب چینل ہے, جہاں پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں. سو بی ان ٹچ. آپ سوشل میڈیا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں, میری ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے. اینڈ فضل انشاءاللہ خالق, میں آپ کا, جی انشاءاللہ آئی آپ کا ویب ریلی سائٹ میں اپنی اسی پیج پہ شیئر کروں گا تمام ویورز کے ساتھ, تاکہ وہ ان کے لیے آسانی ہو تھوڑی. تھینک یو. اور فضل خالق, میں آئی ریلی اپریشیٹ وٹ یو آر ڈوئنگ, بیکاز ہمارے نا پختون معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آنے کی جرت کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو بلا کے, خاص کر سائیکالوجی کمیونٹی کو بلا کے اور دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو آلویز بی موٹیویٹڈ, اور جو کام آپ کر رہے ہیں یہ زبردست کام ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا اگر سپورٹ میرے ساتھ ہے, اور ہماری سائیکالوجسٹ کا سپورٹ اگر ہمارے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ اس کو Absolutely. ہم آگے بھی بڑھائیں گے, اور ہم اس کو تھوڑا امپروو بھی کریں گے, کیونکہ اگر ابھی تک ہماری وہ کوالٹی نہیں رہی جو ہماری ہونی چاہیے, لیکن اینی ہاؤ اس اسٹیج پہ اسٹوڈنٹ لائف میں اٹ از آلسو انف. تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین, It takes time. اینڈ thank you very much for giving Thank us you. your precious time. And now this is the time we are going to be separated, and Yeah. inshallah ایک بار پھر آئیں گے ایک نئے پروگرام ایک نئے Inshallah. ٹاپک کے ساتھ. اب ہم Inshallah. دونوں کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد اللہ رکھیے حافظ. گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.